مبارک شادہ تھی، صحابت کی علامت ہے۔ شسن الکفینی والقدمینی، پاؤں مبارک اور ہاتھ مبارک پرگوشت تھے۔ سائل الاطرافی، انگلیاں مبارک دراز تھی۔ وسیح القدمینی، آپ کے پاؤں مبارک ہموار تھے، اوپر پانی کا قطرہ گرتا تھا، دائیں بائیں لڑک جاتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ہلکا ہلکا تیل لگایا گیا ہو۔ خمسان الاخمصینی، آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ اذا مشا کنما ینحط بسبب، جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ڈھلان میں اتر رہے ہوں۔ یبدو من لقی بالسلامی، جس سے ملتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے۔ راوی آخر میں کہتا ہے لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اگر کوئی حسن کو اور جمال کو کمال بنیاد بناتا ہے محبت کی، تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، کبھی آپ کے رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کے دعوے کیے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے محبت کے دعوے کیے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے میرے پیارے محبوب آپ میرے پاس یہاں عرش پر بیٹھ جائیں، ہم کتاب اتار دیتے ہیں، لوگ پڑھیں گے، عمل کریں گے، کیونکہ دنیا کے حالات بڑے سخت ہیں، نہ موسم درست ہے اور وادی سنگلاخ ہے، بندے وہاں کے لوگ بھی بڑے سخت دل ہیں، لیکن اس تمام ناموافق حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے تھے پیارے محبوب آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت بھی کچھ اور ہے، جس دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بہا، آنسو بھی بہے اور آپ کا مبارک خون بھی بہا۔ میرے بھائیوں، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینے کا وہ چھوٹا سا قطرہ اس پوری کائنات کے خزانے مل جائیں، معدنیات مل جائیں، سمندروں کے ہیرے جواہرات مل جائیں، پہاڑوں کے سارے خزانے نکال لیے جائیں، اس کے قطرے کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی قطرے کی اتنی قدر و قیمت ہوگی تو آپ کی مبارک آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کے قطرے کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، آپ کو سارا واقعہ پتا ہے کہ ان طائف والوں نے آپ کے پیچھے بچے لگا دیے، وہ آپ کو پتھر مار رہے تھے اور آپ گلیوں کے اندر بھاگ رہے تھے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو چکا تھا، آپ بھاگ رہے تھے، جگہ نہیں مل رہی تھی، کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی، بھاگ کر آپ کے پاؤں مبارک میں سوزش آ گئی، خون پاؤں میں آ کر جم چکا تھا، جوتے پاؤں سے نکلتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے پاس، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، عرض کیا اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو کہوں ان طائف کی وادی والوں کو مسل کے رکھ دیں، میرا جی چاہتا ہے اللہ کے نبی آپ ایک دفعہ فرما دیں تاکہ طائف والوں کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کو کیسے تکلیف دی جاتی ہے، ان کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، آپ نے یہ الفاظ فرمائے اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایک دوسرا منظر ہمارے سامنے ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نرگے کے اندر پھنس چکے ہیں، ایک ظالم نے پتھر پھینکا، آپ کی مبارک پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ پھوٹا، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ ایک اور ظالم بدبخت نے تلوار کا وار کر لیا، خون کی کڑی آپ کے رخسار مبارک کے اندر دھنس چکی تھی، ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ زور سے کھینچا اور رخسار سے خون کا فوارہ پھوٹا اور آپ کی ریش مبارک خون سے تر بتر ہو گئی۔ ایک اور ظالم بدبخت کافر نے پتھر پھینکا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، منہ مبارک خون سے بھر چکا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے اللہ کے نبی اب تو بد دعا دے ہی دیں، آپ زمین کو حکم دیں، زمین پھٹ جائے، ان کو اپنے اندر نکل لے، آپ آسمان کو حکم دے دیں، آسمان جھک آئے، ان کو اچک لے۔ احد پہاڑ تو آپ سے محبت کی قسمیں کھاتا ہے، آپ اس کو حکم دے دیں ان پر جھک آئے اور ان کو ملیا میٹ کر دے۔ لیکن میرے محبوب تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے یوں فرمایا یا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ ایک تیسرا منظر ہمارے سامنے ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کے اندر مصروف ہیں، کافروں نے اتنی تیز تیر اندازی کی کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے، آپ جلال میں آ گئے، اوپر دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی مالا اللہ بیوتہم وقبور وجوافہم او قبورہم نارا حبسونا عن الصلاۃ، اے اللہ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے۔ اللہ کے نبی آپ نے طائف والوں کو تو کوئی بد دعا نہیں دی، آپ نے احد والوں کو بھی بد دعا نہیں دی، آپ یہ خندق والوں کو بد دعا کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ طائف میں تو میرا خون بہا تھا، میری ذات کا مسئلہ تھا، اور احد کے مقام پر میرے دندان شہید ہوئے تھے، خندق کے اندر اللہ کا حکم ٹوٹ چکا ہے، میری نماز قضا ہو چکی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں آپ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہفتے کی ہفتے نماز پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم نے ٹھنڈک کو بھلا دیا ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، جی چاہتا ہے تو نہیں آتے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، غفلت کرتی ہیں، غفلت کرتی ہیں، جیسے ہی اذان ہو جو کوئی کام کر رہی ہوں فوراً چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں، فوراً نماز پڑھیں۔ جیسے مسجد میں اذان ہوتی ہے، مرد حضرات جماعت کے لیے فوراً پہنچتے ہیں، تمام کام چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کو بھی چاہیے کہ کام چھوڑ دیں، یہ نہ کہیں کہ اس کام کو مکمل کر کے پھر نماز پڑھوں گی، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ آقا نے بندے کو بلایا ہو اور بندہ کہے میں کام اور میں لگا ہوا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ 5 مرتبہ کیوں بلاتے ہیں بار بار؟ اصل میں یہی تو محبت کا تقاضا ہے کہ چھوڑ کے آنا ہے۔ اگر چھوڑ کے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے بھی ایک دفعہ نماز دن میں اس کو پڑھ لیا کرو، پھر سارا دن چھٹی۔ یہ مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتے ہیں، یہ میرا بندہ کتنی بار میری طرف آتا ہے، جب میں بلاتا ہوں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ میرے بھائیو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ ہم دنیا کی اتنی مشقتیں برداشت کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے آقا کو راضی نہیں کر سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، مصلی پر کھڑے ہوئے، پیچھے دیکھا تو جماعت میں لوگ کم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور چند نوجوانوں کو ساتھ لے لوں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔
جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں جماعت سے نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیو دوستو، لمحہ فکریہ ہے. ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے؟ کیوں جی؟ یہ نعرہ بھی تو لگنا چاہیے نا. آخر محبت کے کچھ تقاضے ہیں. ہم محبت کرتے ہیں اور ہمیں حضور کی محبت میں حضور کی شکل سے محبت نہیں ہے تو پھر کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ کل محبوب کے سامنے جانا بھی ہے. ایسا نہ ہو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے 2 ایلچی آ گئے. 2 ایلچی آئے، ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھی. جب حضور کے سامنے آئے تو آپ نے رخ مبارک پھیر لیا. رخ مبارک پھیر لیا تھا کہ اس کے منہ پر داڑھی نہیں ہے. اس وقت منافقین بھی داڑھی رکھتے تھے، کافر بھی داڑھی رکھتے تھے. یہ ابو جہل اپنی داڑھی سے خانہ کعبہ کی صفائی کیا کرتا تھا، یعنی کہ داڑھی نہ رکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آج ہم مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیو دوستو، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھنا، اس گنبد خضرا کے ساتھ والی مکی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا. ہلکا سا بھی فرق آ گیا تو ہمیں کوئی بربادی سے بچا نہیں سکے گا، ہمیں کوئی بربادی سے بچا نہیں سکے گا. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیرون ملک میں تھا. وہاں ایک جگہ جمعہ پڑھنے کا موقع ملا. کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے جو خطیب صاحب آئے، ماشاءاللہ ان کے ٹائی لگی ہوئی تھی، پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور منہ بالکل صاف تھا، سر کے اوپر بھی کچھ نہیں تھا. آپ کو پاکستان کی قدر نہیں ہے، آج جو یہاں کے علماء کی قدر نہیں ہے. آپ کو پورے پاکستان میں کوئی ایسی مسجد نہیں ملے گی تو کوئی بغیر ٹوپی کے اور بغیر داڑھی کے کوئی نماز پڑھاتا. ہمیں قدر کرنی چاہیے. غلط نگاہ سے، بری نگاہ سے اور ان کی نفرت اپنے دلوں میں نہیں بٹھانی چاہیے. میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اس خطیب صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر حدیث اور قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیا. بیان کرتا رہا. پھر اس نے اچانک ایک ایسی بات کہی کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی بھی محسوس ہوئی. وہ خطیب کہنے لگا کہ آج پینٹ اور کوٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، آج کل پینٹ کوٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور میں ہوتے تو وہ بھی پینٹ کوٹ پہنتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور خطیب صاحب، اس مجمع کے اندر ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا، او خطیب صاحب ذرا زبان سنبھال کے بات کرنا، ذرا زبان سنبھال کے بات کرنا. تو ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے رسول پر اتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے. تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ میرا اپنا ایمان کمزور ہے؟ کیا اس لیے میرے محبوب نے 1400 سال پہلے آنسو بہائے تھے؟ کیا میرے محبوب نے اس دین کے لیے اس لیے آنسو بہائے تھے؟ کیا اس لیے پسینہ بہایا تھا؟ کیا طائف کے میدان کے اندر اس لیے اپنے آپ کو لہولہان کیا تھا؟ کیا احد کے میدان میں اس لیے میرے محبوب نے اپنے دندان مبارک شہید کیے تھے کہ آج تو کہتا ہے کہ محبوب ہوتا ہے تو وہ پینٹ کوٹ پہنتے؟ تو کیوں نہیں کہتا کہ میرا اپنا ایمان کمزور ہو چکا ہے؟ انبیاء اس لیے دنیا میں نہیں آتے کہ وہ لوگوں سے متاثر ہوں، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس نے کہ زمانے نے بدل دیا تجھے. مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے. ایسے مرتبہ ہے جو زمانے کو کہتے ہیں ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں. ماحول کس نے بنانا ہے؟ کس نے بنانا ہے؟ وہ فرشتے اتریں گے؟ ہم نے بنانا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کرنا ہے. ہم نے حضور سے محبت کا ثبوت دینا ہے. اپنے گھروں کے اندر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا ہے کہ پردہ کرنا ہے. اپنے
اپنے بچوں کو سنت سکھانی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پینٹ کوٹ پہننا ترقی ہے، مغرب کی ان کی پیروی کرنا ترقی ہے، اور چاند پر چڑھ جانا ترقی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو نکر پہنتا ہے وہ ترقی ہے، جو آدھا ننگا ہے آدھا ترقی ہے، جو پورا ننگا ہے پوری ترقی ہے۔ میرا عقیدہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو طریقے لے کر آئے، اس سے بہتر طریقہ کوئی اور مذہب اور معاشرہ متعارف نہیں کر سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بندے کی جھولی کے اندر موتی ہوں، ہیرے ہوں، اور دوسرے کی جھولی کے اندر موٹے موٹے پتھر ہوں، اور یہ ہیرے اور موتیوں والا دوسرے کی جھولی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ بلا مبالغہ میرے پیارے محبوب کی سنتیں ہیرے اور موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ہیرے اور موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو سنبھال لیں، اپنے بچوں کو سنبھال لیں، ان کو سنت کے پابند بنائیں، ابھی سے سنت سکھائیں، ورنہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو صبح کو